على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تیری غذا کے واسطے چاند اور ستارے ہیں سیاہ کے واسطے بحر پر شمس و قمر شمار کے واسطے یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. میری پیاری ماں بہنوں رب دو جہاں اپنے بندوں کو اپنی نعمت عادلہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے اندر غور و فکر کرے اور انسان کو بتا گیا ہے کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اے انسان کی ساری دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے اور تجھ کو آخرت کے لیے بنایا گیا. انسان کو اپنے پیدائشی مقصد کو پہچاننا چاہیے اور دنیا کے چکروں میں نہ پڑنا چاہیے اور اس شہر کا مصداق بن جانا چاہیے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرتا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں. یہ مومن کی پہچان ہے. مومن دنیا میں تو ہوتا ہے مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا. مومن دنیا کے لیے نہیں دنیا مومن کے لیے ہے. بندگی ہے کہ انسان اپنے آقا کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو اور اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں گم کر چکا ہو. چنانچہ ارشاد پانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. گویا کہ انسان کا مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے. برادران عزیز ابھی جات آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا تعلق بھی احکم الحاکمین کے ایک حکم کے ساتھ ہے اور وہ حکم اتنا اہم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک برابر چلا آ رہا ہے. اور یہ شرف بھی اس عبادت کو حاصل ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہوں خواہ آسمانی مذاہب ہوں یا انسان کے خود ساخت مذاہب ہوں ہر ایک مذہب کے اندر اس کا کسی نہ کسی شکل میں وجود ملتا ہے اور وہ ہے روزہ. میری پیاری ماں بہنوں ذرا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ نے اپنا سب سے متبرک اور عظمت والا کلام جو کہ پہلی تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والا کلام ہے اسی مہینے میں نازل کیا. اور اس مبارک مہینے میں رب العالمین شر کا شیاطین کو بند کر دیتے ہیں ثواب میں زیادتی کر دیتے ہیں اور عذاب میں خفت کر دی جاتی ہے. اس مہینے کے اندر ایک رات اتنی بابرکت اور 3 رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. عزیزوں مزید احسان تو ہے کہ اس زیادتی کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کتنی ہے. رمضان کے شروع سے ہی جنت کے دروازہ کھول دیے جاتے ہیں دوزخ کو بند کر دیا جاتا ہے. سامعین کرام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ قریب آیا. اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں رمضان کا مہینہ قریب آ گیا جو بہت برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اس مہینے میں خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تم پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اعمال کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں یہاں تک کہ نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے. اور اگر بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 70 فرضوں کا ثواب کر دیا جاتا ہے. ہر رات خدا بندے کریم منادی کراتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دیا جائے. غرض یہ کہ وہ ذات اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے یہاں تک کہ کتنی ہی لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. میری پیاری ماں
الشہور رمضان، سب مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کے کچھ لوگوں پر بددعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ مسلمانوں غور کرو، فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا ہو اور سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہنے والوں ہو، بتلاؤ کیا بددعا رد ہو سکتی ہے؟ ان بددعا میں سے ایک بددعا یہ بھی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روزہ کی برکت اتنی وسیع ہے کہ اس کی برکت سے منہ کی بو کو بھی اللہ نے مشک و عنبر سے زیادہ پسند فرمایا ہے۔ عزت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کا اندازہ لگاؤ۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنی چاہیے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنی چاہیے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ تورات اس وقت ملے گی جب تم مکمل 1 ماہ کے روزے رکھو گے، جس کا سورہ نور کرتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 مکمل ماہ کے روزے رکھ چکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات گزری کہ آج رب العالمین سے ہم کلام ہونا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں اپنے منہ کی بدبو کو صاف کر لوں۔ تو انہوں نے ایک قسط کا گھاس استعمال کیا اور اس بدبو کو ختم کر ڈالا۔ فوراً اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے موسیٰ تم نے کیا کیا اور کیوں کیا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ یہ بدبو ہمارے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ تھی؟ اب اس کا بھگتان بھرو، اس بدبو کو دوبارہ پیدا کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بدبو کو پیدا کرنے کے لیے 10 دن کے اور مزید روزے رکھے۔ جب وہ بدبو پیدا ہو گئی تب اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی جہاں روزے کے بہت سارے فوائد ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہی اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ قوت روحانی کو بڑھاتا ہے اور خواہشات انسانی کو مٹاتا ہے اور لوگوں کو بھوک و پیاس کی شدت سے روشناس کرتا ہے اور غریب اور فقیرکش بھائیوں کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے اور قوم کا ہمدرد بنا دیتا ہے۔ وہ فجروں سے اس لیے کہ تم شرماؤ، کھلاؤ بھائیوں کو اپنے خود فاقوں کا غم کھاؤ، ادائے قوم ہی سے قوم کے ہمدرد بن جاؤ، ریاضت کا لگا باغ تو جنت کے پھل کھاؤ۔ یہ بات سورج کی طرح روشن ہے کہ کسی بھی انسان کو اس وقت تک دوسروں کی پریشانی اور مصیبت سمجھ نہیں آتی جب تک کہ خود اس میں مبتلا نہ ہو، اور روزہ اس احساس کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، آج کا مسلمان روزے کو اپنے اوپر بہت محسوس کرتا ہے۔ لوگوں یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، جو آج کی کسی رکن کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے، مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں اناج نہ ہو۔ یاد رکھو، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں۔ تمہارا جوش ایمان کہاں دفن ہو گیا؟ تمہاری غیرت و حمیت کو کس نے لوٹ لیا کہ دین اسلام لٹتا جا رہا ہے اور تم اس کا مذاق اڑاتے جا رہے ہو؟ تمہیں ہوش کب آئے گا؟ ایک وقت تھا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، ایمان کی حرارت ان کی رگوں میں راسخ تھی، اسی لیے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ سب مسلمان رکھے، مسلمان اس کے بعد سے ہمیشہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے لگے۔ اور صحابہ کا جذبہ ایمانی تھا کہ دودھ پیتے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے، جب وہ بھوک کی وجہ سے روتے تھے صحابہ کرام روح کے کھلونوں سے ان کو کھلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تھا۔ آج ذرا ذرا سے بہانوں پر روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسلام کی اصل اور مضبوط کڑی 3 ہے، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ اس لیے جو شخص انہیں چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب وقت ہے اس مہینے میں نیک اور بھلائیوں سے مالا مال ہونے کا۔ زندگی کا یہ تھوڑا سا وقفہ ہے، اس کو عبادت اور اطاعت میں لگا دو تاکہ ہمارا خدا ہمارے نامہ اعمال سے خوش ہو جائے، ورنہ تو پھر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہے وہ عاقل جو آغاز میں سوچے انجام، ہے وہ عاقل جو آغاز میں
दौरा दिखाता नहीं, सदा दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। खुदावंद करीम हमको रमजानुल मुबारक का महीना अपने और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए।